یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے، نسبت تیری قرآن ہے نعت کے قرآن تو، نسبت تیری قرآن ہے نعت کے قرآن تو، چر کے نیزے پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے، چر کے نیزے پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے، سجدے میں آقا گئے اوپر وہ چڑھنا آپ کا، سجدے میں آقا گئے اوپر وہ چڑھنا آپ کا، مصطفیٰ کا سجدے سے نصر کو اٹھانا یاد ہے، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، تیروں کی برسات میں سید نے نہ چھوڑی نماز، تیروں کی برسات میں سید نے نہ چھوڑی نماز، زیر خنجر آپ کا پڑھنا دوگانا یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، جھولیاں بھرتے گئے جس نے وفا کیا
جھولیاں بھرتے گئے جس نے وفا کی آل سے، فاطمہ و مولا علی تیرا گھرانہ یاد ہے، فاطمہ و مولا علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے۔ حمد و ثنا تو بعد امام الانبیاء مدینے دے تاجدار سیدہ آمنہ دلال حضور نور مجسم شفیع معظم شاہ بنی آدم رحمت للعالمین ساقی کوثر تہاڈے اور میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دی پاک بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد آپ حضرات اور میں جمعۃ المبارک دیاں بابرکت ساعتاں اور پرکیف لمحات دے اندر مل کے بیٹھے ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سب دا مل بانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ جو کچھ بیان کیتا جائے اسا ساریاں واسطے ذریعہ نجات دا سبب بنائے۔ جس طرح یہ ماہ مقدس بڑی عزت، بڑی عظمت اور بڑی ہی عظیم قربانی دی یاد دلاندہ ہے، جس طرح شہداء کربلا، جگر گوشہ بطول، نواس رسول، سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام، آپ دے گھرانے دا کنبہ قبیلہ آپ دا ادا ذکر خیر جس طرح جاری و ساری ہے۔ آپ حضرات نے امام مسلم دے بچیاں دی شہادت بھی سماعت کیتی، اور اس تو بعد امام علی مقام دے جوان بیٹے سیدنا علی اکبر انہاں دی شہادت بھی سماعت کیتی، اور امام علی مقام نواس رسول سیدنا امام حسین علیہ السلام دی شہادت بھی آپ حضرات نے سماعت کیتی۔ اج جمعۃ المبارک دے اس بیان دے اندر جس عظیم ہستی دا ذکر خیر کیتا جائے گا اور آپ حضرات سماعت کرو گے، امام علی مقام سید الشہداء جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسین علیہ السلام، آپ دے بہت ہی پیارے بھائی حضرت غازی عباس علمدار، آپ دے حوالے دے نال گفتگو کیتی جائے گی، آپ دے فضائل اور آپ دی شہادت دے حوالے دے نال۔ دعا کرو اللہ تعالی حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب دوستانوں سن سنا کے ادھے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے میں آپ دے چند فضائل، پھر اس تو بعد آپ دی شہادت دے حوالے دے نال گفتگو کرانگا۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے جو شریعت دیاں حداں مقرر کیتیاں
اور جو شرعی حداں بنائیاں اس دے اندر اے وے کہ اسلام دے اندر مرد نو 4 شادیاں دی اجازت اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی شریعت ہے۔ ذرا جملیاں تے غور کریا جے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ آپ نے دوسری شادی کرن دا ارادہ فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نو آپ دی لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے آ کے دسیا۔ حضور ممبر تے تشریف لے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی دوسری شادی نہیں کر سکتا، یا تے محمد دی بیٹی نو طلاق دے وے پھر کر سکتا ہے، ورنہ محمد دی بیٹی اگر نکاح دے اندر ہوئے علی دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ صحابہ نے سوال کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اے کیوں؟ آپ فرمایا فاطمہ تو بدعت منی، فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، اور جدو فاطمہ نو تکلیف ہوندی ہے حقیقی طور تے میں محمد نو تکلیف ہوندی ہے، لہذا میری بیٹی تکلیف دے اندر ہے، لہذا علی نو اجازت نہیں۔ آپ نے شادی نہ کی تھی۔ قدرت دا امر ہے، جیڑا بھی انسان دنیا تے آئے انہیں جانا ہے۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا دے وصال دا وقت آیا، آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کٹھے بیٹھے سن تے گلاں باتاں ہوئیاں، اور گلاں باتاں ہوئیاں تے کہن لگیاں مولا میں جدو دنیا تو ٹر جاواں نا تے پھر تسی دوسری شادی کر لینا، تے کسے ایسی عورت دے نال دوسری شادی کرنا کہ جیڑی رحم دل ہوئے، انتہائی شفیق ہوئے۔ بنی قلب دیاں جڑیاں عورتاں نے نا یہ بڑی رحم دل ہوندیاں نے، لہذا تسی شادی کر لینا کسے ایسے عورت دے نال۔ پھر آپ اندر گئیاں تے ایک کرتا آپ نے اندروں لے آندا، اور ایک کرتا آپ نے حضرت علی المرتضیٰ نو دے دیتا۔ فرمایا کہ جدو تسی شادی کرو گے نا پھر اللہ تانوں ایک بیٹا عطا کرے گا۔ آپ نے انہاں دا نام ہی دسیا، فرمایا کہ اے تساں انہاں دا نام رکھنا ہے عباس، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اے کرتا انہوں تسی پہنا دینا ہے تے انہوں ایک کہنا ہے کہ تیری ماں تینوں سلام دیندی سی تے نال اے بھی کہندیاں سن کہ میرے بیٹیاں دی مدد کرنا تے میرے بیٹیاں دی حفاظت کرنا۔ لہذا قدرت دا امر سیدہ دا وصال ہو گیا، علی المرتضیٰ پریشان رہن لگ گئے۔ آپ دے بھائی حضرت عقیل آئے، انہاں آگے گل بات کی تھی بے علی تسی بڑے پریشان ہو۔ آپ شادی دا ارادہ کر لیا، اس قبیلہ بنی کلب چلے گئے، اتھے جا کے حضرت عقیل نے گل بات کی تھی، اور جیڑا حضرت غازی عباس دی والدہ دے جڑے والد سن نا حزام، انہاں کہ ٹھیک ہے لیکن میں ذرا گھروں پوچھ کے آواں۔ پھر گھر چلے گئے، مشورہ کیتا، چونکہ بشارتہ جڑیاں سن وہ پہلے ہی مل چکیاں سن اس حوالے دے نال، لہذا اتھے مشورہ کیتا، مشورہ کرن تو بعد ہاں کر دیتی، ہاں کر کے واپس آ گئے۔ شادی طے پا گئی۔ جدوں یہ شادی طے پا گئی اور یہ شادی ہو گئی، شادی دے طے پان تو بعد جدوں یہ شادی اور سارے معاملات طے ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی لخت جگر سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ دتے پہلے ہی چکے وصال ہو چکا سی، اور ہن جدوں شادی ہوئی نکاح ہویا
تو چونکہ جیڑی ہن حضرت مولا علی المرتضیٰ دے گھر آپ دی زوجہ جیڑی آ رہی ہے انہاں دا نام ہی سی حضرت فاطمہ اور لقب آپ دا سی ام البنین. لہذا جدوں او آئیاں نا انہاں نے سب تو پہلے آ کے نا چوکھٹ نو چومیا اور چوکھٹ دا بوسا لیا. جدوں آ کے چوکھٹ نو چومیا تے چوکھٹ دا بوسا لیا عورتاں سوال کیتا بھی تسی چوکھٹ نو چومیا کیوں تے چوکھٹ دا بوسا کیوں لیا؟ انہاں جواب دیتا کہ میں تے آقا زادی نہیں، چونکہ میں جنہ دے ویڑے آئیاں جنہ دے گھر آئیاں، چونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی بیٹی دا گھر ہے، لہذا اس نیت دے نال میں چومیا کیونکہ میں تے نکرانی تے کنیز بن کے آئیاں. پھر آپ جدوں اندر تشریف لے گئیاں نا تے امام حسن تے امام حسین دے نال بڑا پیار کیتا اور کہن لگیاں کہ میں تہاڈی ماں بن کے نہیں بلکہ تہاڈی کنیز بن کے آئیاں اور بڑی محبت کیتی. حضرت علی المرتضیٰ آپ نو حضرت فاطمہ دے نام دے نال بلاندے سن. آپ نے عرض کیتی کہ سرکار تسی مینوں میرا نام لے کے نہیں بلانا بلکہ میرا لقب جڑا ہے نا ام البنین وہ لقب لینا ہے، کیونکہ نہ اس وجہ تو نہیں لینا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی پیاری بیٹی انہاں دا نام ہی فاطمہ ہے. لہذا پھر او جڑا حیا اور جڑا او تقدس ہے نا پھر او برقرار نہیں رہندا. لہذا تسی میرے لقب تو مینوں بلایا کرو، میرے لقب تو مینوں پکاریا کرو. آپ فرمایا ٹھیک ہے. دن گزرے، مہینے گزرے، اللہ پاک نے آپ نو بیٹا دیتا. حضرت مولا مرتضیٰ نے ادا نام عباس رکھیا اور بڑا ہی پیارا. عباس جڑے سن نا یہ حضرت مولا علی المرتضیٰ دی تصویر سن، مطلب ہم شکل سن بالکل اپنے باپ تے گئے. لہذا جدوں یہ تھوڑے جے بڑے ہوئے تے انہاں دے نال بڑی محبت کرنی. سیدہ زینب نے، ام کلثوم نے، امام حسن نے، امام حسین نے چک لینا، بڑا پیار کرنا، بڑی محبت کرنی، بہت زیادہ پیار کرنا، بہت زیادہ محبت کرنی. معاملات یہ بنے کہ جدوں محبت و پیار کرنی بہت زیادہ، ایک دن نا آپ گھر آئے تے آپ دی والدہ نے آپ کو پوچھیا بھی یہ حسن تے حسین تواڈے نال بڑا پیار کر دین تے بڑی محبت کر دین تے تواڈے کی لگ دین؟ انہاں دسیا بھی حسن میرا بھائی ہے اور حسین بھی میرا بھائی ہے. اور پھر اس تو بعد انہاں دسیا کہ سیدہ زینب وہ میری بہن ہے. گلاں باتاں آپ نے کیتیاں. آپ والدہ آپ دی فرمان لگیاں بے بیٹا گل لے وے کہ آج تو بعد تو حسن نو یا حسین نو یا زینب نو یا کلثوم نو، حسن تے حسین نو بھائی نہیں کہنا اور زینب تے ام کلثوم نو بہن نہیں کہنا. فرمایا امی جی کیوں؟ وجہ؟ آپ فرمایا وجہ اے وے کہ او بطول دے پتر نے اور بطول دی اولاد نے، لہذا چونکہ تو نکرانی دا پتر ہے لہذا اس واسطے انہاں دی شان، انہاں دا مقام، انہاں دی عزت، انہاں دی عظمت زیادہ. آج تو بعد یہ جملے نہیں اپنی زبان چو کڈنے. آپ فرمایا ٹھیک ہے. آپ نہ گئے نا جدوں تشریف لے کے تے سیدہ زینب مصلی تے موجود سن. آپ نے جا کے کہا کہ آقا زادی مرشد زادی تانوں سلام ہوئے. آپ فرمایا عباس اے اج کی گل ہے؟ اے جملے تینوں کنے سکھائے؟ فرمایا میری ماں نے سکھائے. آپ فرمایا جے تو مینوں بہن نہیں نہ کہنا تو پھر میرے گھروں چلا جا. عباس گھر گئے، والدہ ماجدہ نے بھی گھروں کٹ دیتا. فرمایا بھئی جا چلا جا، تو ناراض کر کے آیا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی آل اولاد نو. لہذا آپ پھر آئے، پھر آگے آپ دروازہ چکے بند سی تے دروازے دے اگے لیٹ گئے. شام ہوئی نا، سارا دن سیدہ زینب روندیاں رہیاں. شام باروں کسے دسیا بھئی اس طرح اتھے کوئی بار ستا ہے. آپ نے عباس نو چکے آتے، عباس نے پھر اسی طرح سلام دیتا. او دن تے پھر ساری زندگی عباس نے
جدوں بھی انہاں پاک ہستیاں نو سلام کیتا، پھر بھائی نہیں کیا، پھر بہن نہیں کیا، بلکہ مرشد زادی یا آقا زادی یا سردار کر کے امام حسن تے حسین نو بلایا، کیونکہ والدہ نے تربیت اس طرح کی تھی۔ وہی غازی عباس علمدار اللہ پاک نے اتنا مقام دیتا، اتنی عزت عظمت دے نال نوازیا، جدوں مدینہ پاک چو نا روانہ ہون لگے نا مدینہ پاک چو، تے آپ دی والدہ ام البنین نے بھی تیاری کر لئی۔ سید الشہداء جگر گوشہ بطول امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تسا نہیں جانا، میری بیٹی فاطمہ صغرا بھی اتھے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی زوجہ محترمہ حضرت سلمہ وہ بھی اتھے موجود نے، لہذا تسا نہیں جانا، تسی اتھے رہنا ہے۔ آپ فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ فرمایا میرے پتر، میرے جڑے بیٹے نے او عبداللہ، جعفر، عمر، عثمان، فرمایا اے جڑے میرے بیٹے نے، 5 بیٹے سن آپ دے عباس، آپ فرمایا جڑے میرے بیٹے نے، آپ فرمایا اے میرے نال جان گے۔ جدوں تیاری کر لئی نا، آخری سلام امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تواڈے میرے آقا دے روزہ مبارک تے کرن واسطے آئے نا، تے آپ دی والدہ نے ام البنین نے غازی عباس نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے روزے اندر لے گئیاں اور فرمایا غازی دروازہ بند کر دے۔ غازی عباس نے دروازہ بند کر دیتا، یا مائیں یا بیٹے یا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور نال آپ دے یاراں دی قبر مبارک ہے، اور ویکھن والا خدا ہے۔ ماں تے پتر دی اتھے گفتگو ہوئی، ماں تے بیٹے نے اتھے گفتگو کی تھی۔ ماں نے پوچھیا عباس دی کولوں، عباس اے کدی قبر ہے، کون نے؟ عباس کہنے لگا کہ تاجدار مدینہ امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرمانے۔ جدوں گلاں باتاں کیتیاں آپ فرمایا پھر گل سن میری کہ حضور دے روزے انور تے کھلو کے میرے نال وعدہ کر کہ سیدہ فاطمہ الزہرا دی اولاد دے نال دغا بازی نہیں کرنی، انہاں نو چھوڑنا نہیں، انہاں دے نال وفاداری کرنی ہے، تاکہ لوگ تیری وفا دیاں مثالاں دین۔ آپ نے فرمایا ماں تو ویکھ لمی اداں دی وفا کراں گا، اداں دی وفاداری کراں گا، اور اس طرح پیش آواں گا کہ لوگ قیامت تک عباس دی وفاواں دیاں مثالاں دیندے جان گے۔ حضرات میں جنہ دی بات کر رہے آواں، عزتاں تے عظمتاں والے گھرانے دی بات کر رہے آواں، شانہ والے گھرانے دی بات کر رہے آواں، جنہ دی شان وے فرمایا قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ حضرات و عزتاں تے عظمتاں والے گھرانے دی بات کر رہے آواں، شانہ والے گھرانے دی بات کر رہے آواں۔ حضرات عباس نال آیا ہے، جدوں عباس نال آیا ہے، ہر موقع تے نال آیا ہے، ہر جگہ تے نال آیا ہے۔ حضرات جدوں میدان کربلا آئی ہے، حضرات محمد عربی دا نواسا آیا ہے، اپنے بچے لے کے آیا ہے، اپنا خاندان لے کے آیا ہے۔ حضرات کا دے واسطے آیا ہے، اس واسطے آیا ہے کہ او دی آن رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹی جائے چوک بامے حسین دی، پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ حضرات میں جنہ دی بات کر رہے آواں، عزتاں تے عظمتاں والے گھرانے دی بات کر رہے آواں، شانہ والے گھرانے دی بات کر رہے آواں۔ حضرات محمد نواسا آیا ہے، اے دین بچان آیا ہے، قرآن بچان آیا ہے۔
اے دین بچان آیا ہے، قرآن بچان آیا ہے۔ حضرات عباس بھی آیا ہے، حضرات آپ نے لاشاں چاہیاں، حضرات عباس سے مدینے دا بازار ہونا، جدوں اکبر نے باہر جانا تے عباس نے باہر جانا، لوگا کہنا ویکھو ایک محمد دی شکل والا آ رہا ہے، ایک علی دی شکل والا آ رہا ہے، ایک محمد دی شکل والا آ رہا ہے، ایک علی دی شکل والا آ رہا ہے۔ اس غازی عباس دی بات کر رہے ہیں، اس علمدار دی بات کر رہے ہیں، اس علی دے پتر دی بات کر رہے ہیں، اس علی دے لال دی بات کر رہے ہیں۔ حضرات میدان کربلا آئیے، آپ نے قربانیاں دیتیاں، امام حسین نے اپنے بچے قربان کیتے، اپنا کنبہ قبیلہ قربان کیتا، اپنا گھرانہ قربان کیتا۔ حضرات عباس دیواری آئی ہے، آپ حسین پاک دے کول آئے، آپ کہندے نے ویرا میں بھی جانا چاہنا وا، میں بھی میدان کربلا دے اندر جانا چاہنا وا، اپنی جان میں بھی پیش کرنا چاہنا وا۔ آپ فرمایا نہیں نہیں عباس تینوں نہیں بھیج سکدا۔ فرمایا ویرا وجہ کی ہے، مینوں کیوں نہیں بھیج سکدا، کس وجہ تو نہیں بھیج رہا؟ آپ فرمایا وجہ اے وے تو میرا بھائی ہے۔ آپ فرمایا اگر میں تواڈا بھائی ہاں تے کی بھائی بھائیاں تو قربان نہیں ہوندے۔ آپ نے دوسری بات یہ کی تھی، نالے تو میری فوج دا جرنیل ہے، لہذا میں تینوں نہیں بھیجنا۔ آپ فرمایا سرکار کیڑی فوج؟ اس فوج دی گل کر رہے ہو کہ جدے آن تے محمد چلے گئے، جدے جناب اعلیٰ اکبر چلا گیا، قاسم چلا گیا، تسی مینوں روک رہے ہو۔ آپ نے بڑی بات کی تھی، آپ فرمایا جے نہیں لڑنی جنگ کرے برے والی، مینوں کیوں جرنیل بنائی؟ وات شمر دے سامنے آن دی مادا، میں تو خیمہ کیوں پٹوائی؟ میں کو سمجھ کے پتر بگانی دا، میرا حوصلہ کیوں ازمائی؟ میں ٹر ونجنے تے تو ماں پوچھ سی، میرا غازی کن کروائے؟ حضرات غازی عباس دی بات کر رہے ہیں، علمدار دی بات کر رہے ہیں، حضرات دی بات کر رہے ہیں، جنہ دین اسلام واسطے قربانیاں دیتیاں، اپنا کنبہ قبیلہ قربان کر دیتا، اپنا سب کچھ قربان کر دیتا۔ او عزتاں تے عظمتاں والے گھرانے دی بات کر رہے ہیں، او شانہ والے گھرانے دی بات کر رہے ہیں۔ آپ فرمایا نہیں تینوں نہیں بھیج رہا، سارے انہوں بھیج دیتا پر تینوں نہیں بھیجنا۔ حضرات عباس آیا ہے، جدوں آپ خیمے اندر آئے، حسین دی بیٹی آئی ہے، 4.25 سال دی بچی آئی ہے۔ آپ کہندی ہے چاچا میں ہر خیمے وچ گئی ہاں، میں پانی لین واسطے گئی ہاں، پر چاچا مینوں کسے پانی نہیں دیتا، چاچا آج کوئی پانی نہیں پلا رہا، چاچا میرا ویرے 6 مہینے دا لالے، چاچا پیاسا ہے، میں دے واسطے پانی لین واسطے گئی ہاں۔ آپ فرماندے نے میں کی کراں، میں تے جا رہا ہاں، پر مینوں تیرا باپ جان نہیں دیندا، پر میں ادھا سکینہ کر سکنا ہاں، میں تیرا بھی نوکر ہاں، میں تیرے باپ دا بھی نوکر ہاں، میں ادھا کر سکنا ہاں، میں تیرے باپ کولوں جا رہا ہاں، تو مشکیزہ لے کے آ، مشکیزہ میرے گلے دے اندر پا، میں جانا پانی جانے۔ حضرات عباس آیا ہے، حسین دی بارگاہ دے وچ آیا ہے، آ کے بہ گیا ہے، معصوم سکینہ آئی ہے، 4.25 سال دی بچی آئی ہے، جدوں اے مشکیزہ لے کے آئی ہے، حضرات عباس نے سکینہ دے قدم تے ہاتھ رکھیا، سیدہ زینب فرمان لگیاں، واہ عباس تیری وفات قربان جاواں، واہ عباس تیری وفات صدقے جاواں۔ حضرات مشکیزہ گل دے اندر پایا، فرمایا حسین میں جا رہا ہاں، حسین فرمایا نہیں جانا، فرمایا سفارش بڑی بڑی آئی ہے، تیری بیٹی آئی ہے، فرمایا نہیں جانا، فرمایا نہیں سرکار میں جانا ہے، کیونکہ میں تہاڈا بھی نوکر ہاں، میں تہاڈے بچیاں دا بھی نوکر ہاں۔
میں تہاڈا بھی نوکر ہاں، میں تہاڈے بچیاں دا بھی نوکر ہاں، میں دین اسلام واسطے جا رہا ہاں، دین اسلام دی قربانیاں واسطے جا رہا ہاں۔ حضرات اس گھرانے تے عزتاں تے عظمتاں والے دی بات کر رہا ہاں۔ آپ فرمایا نہیں جانا، جملہ سننا۔ آپ فرمایا حسین میں تہاڈے کول سوال کر رہا ہاں۔ فرمایا کر سوال۔ فرمایا 26 رجب آئی تے تساں آکھیا چلو چلیے، میں آکھیا حسین مدینہ چھوڑ کے نہیں جانا، تو آکھیا چپ کر، میں چپ کر کے رہ گیا ہاں۔ تو میں نو کیا لسٹ بنا، میں لسٹ بنائی ہے۔ جدوں تیری بیٹی سغرا دیواری آئی ہے تو آکھیا نا کٹ، میں آکھیا میں نا کٹن والا نہیں ہاں۔ تو آکھیا نا کٹتے چپ کر، میں چپ کر کے رہ گیا ہاں۔ شام دے ٹائم اتھوں نکلے، میں آکھیا رات دا ویلا سفر کرن والا تے نہیں ہوندا۔ تو آکھیا چپ کر، میں چپ کر کے رہ گیا ہاں۔ سرکار جدوں اتھے آئے ہاں، سرکار مکے آئے ہاں، 8 ضلع جائی تے لوگاں احرام بننے، لوگاں حج دیاں تیاریاں کی دیاں۔ تو ساکھا احرام لاؤ چلیے کربلا۔ میں آکھیا سرکار حج کر لویے، تو آکھیا چپ کر، میں چپ کر کے رہ گیا ہاں۔ سرکار جڑے رات آئے ہاں، میں آکھیا راہ ٹھیک نہیں ہے، اے راستہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو آکھیا چپ کر، میں چپ کر کے رہ گیا ہاں۔ میدان کربلا آئے ہاں، اتھے آ کے خیمے لائے، ساڑے یزیدیاں خیمے پٹوائے۔ میں آکھیا میں خیمے پٹن والا نہیں ہاں۔ تو آکھیا چپ کر، میں چپ کر کے رہ گیا ہاں۔ سرکار میں ہن چپ نہیں ہو کرنی، میں تہاڈی بچی دا بھی نوکر ہاں، میں تہاڈا بھی نوکر ہاں۔ حضرات میں اس غازی عباس دی بات کر رہے ہیں وہاں، علمدار دی بات کر رہے ہیں وہاں۔ آپ فرمایا عباس پھر تو نہیں ہو رہنا۔ آپ فرمایا سرکار میں نہیں ہو رہنا، عباس تلوار چاہیے۔ حضرات حسین دی آواز آئی ہے، عباس جے جا رہے آئے پھر تلوار نہیں چلانی۔ سرکار کیوں نہیں تلوار چلانی؟ آپ فرمایا سن لے، اسی نانے دا دین بچان آئے ہاں، نانے دا قرآن بچانا ہے۔ اسی نانے دا دین بچانا آئے ہاں، نانے دا قرآن بچانا آئے ہاں۔ سرکار میں اپنی حفاظت کر سکنا ماں؟ آپ فرمایا ہاں اپنی حفاظت کر سکنا ہے۔ حضرات تلوار چاہیے، تیاری کیتی ہے، حسین نال آیا ہے، حسین قریب آیا ہے۔ حضرات اس کربلا دے کاری دی بات کر رہے ہیں ماں۔ آوے دکھ تکلیف جتھیاں لوں، آوے دکھ تکلیف جتھیاں لوں، دین دے ماں پیو آن دلاسے، جے پیو نہ ہون تے پتر ہون دے، تے تھی ویندا وقت بھی پاسے۔ شبیر دی بھین آخری ویلے، تے رئی ویندی آسے پاسے، متا کئی پاسیوں آؤندہ ہووے میرا ویر غازی عباسے۔ حضرات علم دی عباس دی بات کر رہے ہیں وہاں۔ حضرات آپ آئے، جدوں آپ گھوڑے تے آئے حسین کول آیا ہے، حسین آ کے چڑھایا ہے۔ آپ فرمایا لے ویرا حوالے رب دے میں تینوں چڑھا رہے ہیں وہاں۔ اور پھر آپ نے آ کے سکینہ نو کیا نہیں، سکینہ جنوں بیج رہی ہے، نہیں جنوں کھل دیتے ہی تھوڑی دیر تو بعد تو انہوں رونا ہے، تے میں اپنے بھائی نو رونا ہے۔ سیدہ زینب آئی ہے، آگے کہ عباس آجو ویلا یاد آیا ہے۔ آپ فرما بینا کیڑا ویلا یاد آیا ہے؟ فرما ویرا مدینہ تے اممہ ہی تے ابے میں نو آکھیا او ایک ویلا زینب آنا ہے، جدوں تیرے برا ٹر جان گے، جدوں کوئی نہیں روے گا تیرے بچے ٹر جان گے، اے زینب تو کیدن بننا ہے۔ ہاں جو ویلا یاد آیا
آیا ہے تے میں پتہ کی آندی رہی ہاں کہ میں قیدن نہیں بننا کیونکہ میرا عباس جے ویرے اور میرا شیر ویرے آج گل یاد آ گئی ہے کہ میں قیدن بھی بننا ہے میں شام بھی جانا ہے کیونکہ عباس تے جا رہے آئے حضرات فرمایا بہنا نانے دے دین واسطے جا رہے آواں قرآن واسطے جا رہے آواں حضرات حسین بھی آیا ہے فرمایا عباس کل یاد آئی ہے میں تیرے نال بڑا پیار کرنا تینو چک کے کدی دے جانا کدی دے جانا میں تیرے نال نہیں محبت کرنی تے مینو ابا علی کہن لگا عباس نال بڑا پیار کر رہے آئے عباس نال بڑی محبت کر رہے آئے اے حسین اے عباس انہیں تیرے تو پہلے شہید ہو جانا ہے انہیں تیرے تو پہلے اپنی جان پیش کر دینی ہے حضرات میں اس عباس دی بات کر رہے ہیں ویر وزیر انہوں چڑھ دیاں ویکھ کے کمر حسین دی ٹوٹ گئی خیمیوں کوک ہمشیر دی آئی آج سنگت عباس دی چھٹ گئی اگے روندی اولا محمد لوں ہائے موت دماری چھٹ گئی باجو ویر پیارے ہن تاپ جیون دی کٹ گئی حضرات دی بات کر رہے ہیں اس غازی عباس دی بات کر رہے ہیں تے نبی دے گھرانے دی بات کر رہے ہیں نبی کا لخت جگر نور عین پیدا کر کہو سبحان اللہ اپنے ہاتھ چوک کے سبحان اللہ سارے بولو ذرا نبی کا لخت جگر نور عین پیدا کر علی کا لال فاطمہ کا چین پیدا کر نبی کا نور نبی کا لخت جگر نور عین پیدا کر علی کا لال فاطمہ کا چین پیدا کر تیرے یزید جیسے لاکھوں یزید ہیں تیرے یزید جیسے لاکھوں یزید ہیں میرے حسین سا کوئی حسین پیدا کر حضرات انہاں دی بات کر رہے ہیں جنہاں دین بچایا ہے قرآن بچایا ہے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا حضرات غازی عباس آیا ہے انہاں کیا عباس ساڑے والا جا دولت ملے گی جائیداد ملے گی پانی ملے گا آپ فرمایا نہیں دولتاں نہیں چاہی دیاں جائیداداں نہیں چاہی دیاں اور تو ساڑا رشتہ دار بھی ہیں آپ فرمایا رشتہ داریاں قربان دولتاں قربان جائیداداں قربان پانی قربان انہاں کیا کیوں نہ کیا میں عباس حسین نال وفا کرنا آیا ہوں آپ فرمایا میں عباس حسین نال وفا کرنا آیا ہاں دولتاں قربان جائیداداں قربان پیسہ قربان رشتہ داریاں قربان حضرات گلاں باتاں ہوئیاں حضرات جدوں نہ یزیدیاں نے نال ٹکر لئی آپ فرمایا میں پانی لین واسطے آیا ہاں میں لڑن واسطے نہیں آیا میں تے پانی لین واسطے آیا ہاں حضرات جدوں آپ آئے تے اگے یزیدی آئے آؤ میں ہن تانوں ایک جملہ سناواں ذرا جملہ سننا تے سینے تے ہاتھ رکھنا آپ فرماؤ یزیدیو میں عباس علی دا پتر میری رگاں دے اندر علی دا خون ہے میں تواڈے تے سوال کر رہا ہاں انہاں کیا کر سوال آپ فرمایا میں سوال کر رہا ہاں اجسانے پانی پی رہے نے کتے جانور ہر چیز پانی پی رہی ہے علی دا کنبا نبی دا گھرانہ پانی نہیں پی سکدا میں تواڈے تے سوال کراں او تسی مسلمان ہو انہاں کیا پکے
ٹھکے مسلمان ہاں، نمازاں پڑھن والے ہاں، ہویا اسی سارے کم کرن والے ہاں، اذاناں دینے ہاں، قرآن پڑھدے ہاں، قرآن پڑھے ہوئے ہاں، سارا کچھ جاننے ہاں۔ آپ فرمایا میں تواڈے تے سوال کر رہا ہاں، او تسی مینوں مسلمان تے نہیں لگ دے، او مسلمان ہو کے نبی دے گھرانے تے پانی بند کر دیتا، تسی کافر ہو کے مسلمان ہو۔ انہاں آکھیا اسی مسلمان ہاں، اسی ساڈے وچ تے حافظ بھی ہیں تے عالم بھی ہیں، تائیوں تے حضور سلطان العارفین سلطان باؤ دی روح تڑپی، آپ نے منظر سامنے رکھیا، آپ نے منظر سامنے رکھ کے کہا جے کر جے کر دین علم وچ ہوندا سر نیزے کیوں چل دے ہوں 18,000 جو عالم آہا اگے حسین دے مردے ہوں جے کرمل دے بیت رسولی تے پانی کیوں بند کر دے ہوں پر صادق دین انہاں دا باہو جڑے سر قربانی کر دے ہوں حق چار یار حضرات و عباس دی بات کر رہے ہیں وہاں عباس آیا ہے جدوں نہر فرات آیا ہے بالکل شہادت دے آخری جملے میں پڑھ رہے ہیں وہاں جدوں نہر فرات آیا ہے حضرات آپ نے مشکیزہ بھریا مشکیزہ بھریا دل وچ خیال آیا ہے پانی پی لے پھر دل وچ خیال آیا ہے سکینہ پیاسی اصغر پیاسا حسین پیاسا زینب پیاسی تے میں پانی پی لواں آپ نے پانی تھلے سٹ دیتا حضرات آپ نے گھوڑے دا منہ کیتا تو تے پانی پی لے حضرات سخیاں دا گھرانہ جڑے آپ وفادار ہون تے انہاں دیاں سواریاں بھی تے وفادار ہون دیاں حضرات آپ نے گھوڑے دا منہ تھلے کیتا پانی پی لے اس آکھیا نہیں نہیں میں پانی پین والا نہیں ہاں حضرات گھوڑے بھی پانی نہ پیتا مشک چاہیے عباس نے ٹرنا شروع کیتا میں پانی لے کے جا رہا ہاں اے پانی میں پچھونا ہے خیمے دے اندر پچھونا ہے حضرات عباس آیا ہے ظالمہ تیر ماریا سجا بازو قلم کر دیتا آپ نے کھبے بازو دے اندر مشکیزہ پا لیا ظالمہ تیر ماریا کھبا بازو قلم کر دیتا آپ نے اپنے دنداں دے اندر مشکیزہ پا لیا ظالمہ تیر ماریا پانی دے اندر وہ تیر لگا خون تے پانی مکس ہو گیا حضرات ادھروں بھی تیر حضرات عباس کہندے سین میں کوشش کر رہا ہاں میں پانی پچاواں پر معاف کری میں کی کراں میں اسی دین بچان واسطے آیا اسی قرآن بچان واسطے آیا حضرات عباس زین تو زمین تے آیا ہے آواز لگائیے آ سرکار میں نو چاول حسین آیا ہے اپنے بھرانو ویکھن واسطے آیا ہے جدوں کول آیا ہے سجا بازو چایا کھبا بازو چایا چاہ کے صاف کیتا عباس کول آیا ہے عباس دا سر جھولی وچ رکھیا ہے تے عباس دا چہرہ صاف
صاف کیتا. حسین کہندے نے عباس میں حسین ہاں میں تیرا ویرا اکھاں کھول. اگوں عباس دی آواز آئی ہے او ویرا اکھاں کیویں کھولاں اکھاں وچ تیر نے او میرا تیر کڈ. حسین نے تیر کڈیا عباس نے اکھاں کھولیاں حسین نے منہ چومیا. فرمایا ویرا میں کدی یزیدیاں کولوں نہ مردا جے تو مینوں تلوار چلان دی اجازت دے دیندا. او میں علی دا پتر ہاں میری رگاں دے اندر شیر خدا دا خون ہے. او میں دس دیندا انہاں نوں کہ اسی کی کرن واسطے آیا پر سرکار سردار جو ہوئے ہو میں کی کراں. آ فرمایا میں عباس تیرے نال گل کرنا چاہنا وا. عباس چھوٹا جہا تو آ تے تو سانو کدی ویر نہیں آکھیا کدی زینب نو پھین نہیں آکھیا. اوے عباس اج آخری ویلا آیا اے اج آخری ساتھ چل رہے نے علی دا پتراں رگاں دے اندر سیدہ دا خون ہے تے ذرا مینوں پھرا تے کہے. آ فرمایا نہیں سرکار میں گل نہیں کرنی. آ فرمایا وجہ کیوں نہیں کرنی. آ فرمایا سرکار وجہ میں ہاں میں بھی پتر علی سائیں دا. گج کے آکھو سبحان اللہ. بابا سے بلند آکھو ذرا سبحان اللہ. ہاں میں بھی پتر علی سائیں دا تے تو اے پتر رسول اللہ دا. میں تھنج پیتی تیری باندی دی تو کھیر پیتا زہرا دا. تینو ویر سدے تے حسن سدے میں نو کرے ہاں جمدے آلہ دا. تینو ویر سدے تے حسن سدے میں نو کرے ہاں جمدے آلہ دا. کہ میں چھوڑ کے ترکا اطاعت والا جا بوڑا نام وفادہ. اگو حسین دی آواز آئی ہے میرے پیر دی آواز آئی ہے قاری قرآن دی آواز آئی ہے. جدوں بھرا دی لاش چکی تے بھرا نو چکیا حضرات ادوں بھرا نو جدوں رکھیا جھولی وچ رکھیا تے آپ نے زمین کربلا نو کیا اللہ بیلیو وی کربل دی زمین اللہ بیلیو وی کربل دی زمین میں علس دوادا نبھائی ویندا ہاں گملاسی نہیں دے میں شرطائیں جیڑا دین دا بوٹا میں لائی ویندا ہاں. تے آپ فرمایا جیڑے گودے نبی وچ پل دے رہے جیڑے گودے نبی وچ پل دے رہے انہاں تسیاں تے خنجر چلائی ویندا ہاں. او مینوں بھول سی نہیں گھٹ پانی پچھے غازی ویر دے بازو کٹائی ویندا ہاں. یا حسین بنے علی تیرا زمانہ یاد ہے. آپ فرمایا میں جا رہے ہیں دین اسلام واسطے جا رہے ہیں. حضرات جدوں یہ بات ہوئی نا چکے نا آپ نے عباس نو پاک نو حضرات عباس دی آواز آئی ہے. فرمایا سرکار کتھے لے کے جا رہے ہیں. آپ فرمایا خیمے اندر لے کے جا رہے ہیں. آپ فرمایا میں خیمے اندر نہیں جانا. دو گلاں نے سرکار کیڑیاں گلاں. آپ فرمایا حسین پہلی بات میں سکینہ دے نال پانی دا وعدہ کر کے آیا ہاں کہ اگر پانی نہ آیا تے میں بھی نہیں آنا تے میں نہیں جانا. دوسری بات تو بھی شہید ہو جانا ہے.
تے تساں ایتھے تھپتے ہونا ہے، لہذا میں ایتھے ہی رہنا چاہنا وا، میں خیمے دے اندر نہیں جانا چاہندا۔ آپ فرمایا عباس پھر تینوں کہہ رہا وا، آ حسین دی گل من، آ کہ ویر مینوں۔ آپ فرمایا نہیں کہہ سکدا۔ آپ فرمایا سرکار چار لینا نے او دا جواب دے دیو، اگر گل بنی تے میں تانوں ویر کہہ دیاں گا۔ آپ فرمایا کل بول۔ حضرات شاعر نے نقشہ کھچیا، غازی عباس نے پتہ کی کیا، آپ نے فرمایا سنو حسین سنو، زہرا نے مجھے دودھ پلایا ہے تو کہہ دو۔ آپ نے فرمایا بھئی زہرا نے اگر میں نو دودھ پلایا تے کہہ دو۔ اگو حسین پاک دی آواز آئی، نہیں نہیں زہرا تے میری ماں ہے، زہرا نے تے میں نو دودھ پلایا۔ عباس نے دوسری لین بولی، کاندھوں پہ محمد نے بٹھایا ہے تو کہہ دو۔ اگو حسین دی آواز آئی ہے، میں محمد دیکھنے تے بہندا رہا ہاں، میں زہرا دا دودھ پیندا رہا ہاں۔ اگو تیسری آواز آئی ہے، جبریل نے جھولے کو جھلایا ہے تو کہہ دو۔ آپ فرمایا میرا جھولا جبریل جھلاندا رہا ہے، میں زہرا دا دودھ پیندا رہا ہاں، میں محمد دیکھنے تے بہندا رہا ہاں۔ آپ فرمایا پھر حسین سنو، ان رتبوں سے کوئی رتبہ میں نے پایا ہے تو کہہ دو۔ آپ فرمایا نہیں کوئی نہیں پایا، رتبے میرے نے، میں زیادہ دلالا۔ آپ فرمایا پھر گل سنو، تیری نالین اٹھاؤں، میری معراج یہی ہے، میرا تخت یہی ہے، میرا تاج یہی ہے۔ آپ فرمایا میں تو انہوں کدے بھی ویر نہیں کہہ سکتا۔ حضرات کو غازی عباس علمدار کیڑی کیڑی بات کراں، جدوں قافلہ واپس آیا نا مدینے پاک، مدینے پاک قافلہ پہنچے نا، آپ دی چکی والدہ جڑی سی نا تو وہ تو مدینہ پاک سن گئیاں نہیں سن، ام البنین۔ جدو قافلہ مدینے پاک پہنچے نا، بشیر مہاری سی قافلے دا، انہیں اعلان کیتا، او لوگو او مدینے آلے ہو، زین العابدین نے آپ پہلے بھیجے بشیر نو بیتوں اعلان کر، اوز لوگو بشیر دا اعلان سنو، اہل بیت دا لٹیا قافلہ، لٹیا قافلہ مدینے وچ آ گیا، کرام مچ گیا ہر پاسے، لوگ کی باہر نکل آئے، ام البنین بھی باہر نکلی۔ ام البنین نے سوال کیتا، بشیر مینوں میرے پتران دے بارے دس۔ اسے کہا بی بی کی دساں، تیرا عباس بھی شہید ہو گیا، تیرا عبداللہ بھی شہید ہو گیا، تیرا عمر بھی شہید ہو گیا، تیرا عثمان بھی شہید ہو گیا، تیرا جعفر بھی شہید ہو گیا، 5 پتر سن نا ام البنین دے، تیرے 5 پتر شہید ہو گئے۔ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیا۔ آپ فرمایا حسین، آپ فرمایا حسین بھی شہید ہو گیا، تے آپ فرمایا دس نا میرے غازی نے کنے بندے انہوں ماریا؟ اگوں نے جواب دیتا، بس بی بی کچھ نہ پوچھ۔ انہیں جدوں پوچھے نا تو انہوں دسیا تلوار چلان دی اجازت نہیں سی ملی۔ فرما کنے اجازت نہیں سی دیتی؟ فرما حسین نے۔ فرما پھر میں تائیوں کما کہ میرا غازی کداں ٹر گیا، میرا غازی کس طرح میرا غازی شہید ہو گیا۔ پھر آپ نے کی کرنا؟ قبراں بنانیاں، تصوراتی قبراں بنانیاں، تے قبراں بنا کے نا اتھے بے کے رونا، تے آپ نے کہنا حسین میں نو اپنے پتران دا غم نہیں، میں تے چاندی ساں کہ میرے پتر تیرے نا تے شہید ہو جان، پر میں رونیاں تواڈے غم دے اندر رونیاں، تواڈی محبت دے اندر رونیاں، تواڈے پیار دے اندر رونیاں۔ حضرات ویکھ لو حضرت مولا مرتضیٰ دے پتر جنہاں نے امام حسین علیہ السلام دے نال میدان کربلا دے اندر اپنا سب کچھ ہی حضور دے دین واسطے قربان کر دیا۔ میں آخری جملہ بیان کراں، اپنی گفتگو ختم کراں۔ اج بڑا ہی شور مچایا جاندہ ہے۔ دوستان محترم غازی عباس جدو گئے سن نا تے غازی عباس دے ہاتھ مبارک دے اندر علم سی، سارے کہو ذرا سبحان اللہ، پورے سنگی ذرا محبت نال سبحان اللہ سناؤ ذرا۔ جملہ بڑا بڑا ہے، غازی عباس دے ہاتھ دے اندر علم سی، غازی عباس نے علم اٹھایا سی، پر غازی عباس دے علم دا رنگ کی سی، سفید تے نہیں سی، کالا تے نہیں سی، سرخ بھی نہیں سی، کی رنگ سی غازی عباس دے علم دا؟ غازی عباس دے علم دا رنگ سی سبز۔ دوسرے مکتبہ فکر دا بڑا وڈا مولوی ہویا ہے نجم الحسن قراروی، انہیں کتاب لکھی ہے علمدار
کربلا عباس اس دے نام نال انہیں کتاب لکھی اجاز پبلیکیشن والے لاہور تو انہوں نے ایک کتاب چھاپی ہے اودے وچ ایک گل لکھدا ہے کہ جیڑا غازی عباس دے علم دا رنگ سی نا وہ سبز سی کنے لکھیا انہیں ساڑیاں کتاباں تے ہے ہی صحیح نا انہیں لکھیا کہ جنہ کالے لائے ہوئے نے وہ لکھ دے پے نے کہ رنگ کی سی سبز 14 ستارے انہاں دے مکتبہ فکر دی دوسری کتاب ہے اودے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ جھنڈے دا رنگ کی سی سبز سی آج بھی اگر تسی 10 محرم نو کدی ٹی وی تے بیٹھے ہو نا تو تسی وہ منظر ویکھو نا جدوں لائیو منظر سید الشہداء امام حسین آپ دے روزے تے وکھاندے نا تے کئیاں بندیاں کول جیڑا جھنڈا ہوندا ہے نا اج بھی سبز رنگ دا جھنڈا ہوندا ہے کیونکہ جیڑے جھنڈے نا جھنڈے سی مطلب عباسیہ دا جھنڈا سی کالے رنگ دا سی کئی قبیلے دا جھنڈا سفید رنگ دا سی جیڑا بنی ہاشم سن نا انہاں دا جیڑا جھنڈا سی سبز رنگ دا سی اے پہچان سی کہ سبز رنگ دا جھنڈا ہے تے لہذا دوستان محترم میدان کربلا دے اندر جیڑا جھنڈا سی او کالا نہیں سی بلکہ او سبز رنگ دا جھنڈا ہو تے غازی عباس علمدار او ہستی انہاں فرمایا نا مینوں اتھی رکھ دیو مینوں خیمے اج نہیں لے کے جانا غازی عباس اج بھی الگ ہے سارے شہداء دیاں قبراں الگ نے غازی عباس دا جڑا روزہ مبارک ہے نا الگ ہے حضرات جڑے سادات گئے نے نا جڑے بزرگ گئے نے تے اللہ سب نو لے جائے نا تے میدان کربلا پھر نجف پھر حضور غوث پاک ساریاں ہستیاں دی بندہ مزارات دی زیارت کر کے آوے تے جڑے بزرگ گئے نے نا علماء کرام گئے نے کتابہ دے اندر موجود ہے کہ غازی عباس دا جڑا روزہ مبارک ہے نا آج بھی پانی غازی عباس دی قبر مبارک دا طواف کر رہے ہیں پانی آج بھی موجود ہے اتھے پانی ختم نہیں ہوندہ پانی طواف کر رہے ہیں یہ پانی دے محتاج نہیں سننا پانی آج بھی آ کے کہندہ ہے کہ میں حاضر ہاں چونکہ پانی دے محتاج نہیں سننا چونکہ یہ پانی واسطے قربانی نہیں سی نہ دیتی گئی چونکہ مقصد اے سی اے امتحان سی اے نانے دا دین بچانا سی نانے دا قرآن بچانا سی اگر پانی دا معاملہ ہوندہ تے پانی تے پھر انہ دی بارگاہ بچ آپ پہ ہی حاضر ہو جاندہ ہرنی بچے لے کے آ سکتی ہے جبریل چولہ جلا سکتا ہے تے محمد دے نواسیاں واسطے پانی کیوں نہیں آ سکتا مقصد اے سی کہ اے جڑا دین تے اوکھا ویلا تے مشکل گھڑی آئی ہے ویکھیے ثابت قدم دین تے کون رہندا ہے اور کس طرح نبی دا نواسا قربانی دیندا ہے نبی دے نواسے نے سب کچھ قربان کر دیتا دین بھی بچا لیا محمد دا قرآن بھی بچا لیا انشاءاللہ العزیز اگلا جمعۃ المبارک حضرت اونو محمد اور امیر قاسم امام حسن دے بیٹے نے جوان بیٹے سن امام حسن دے بڑے سونے سن انہاں دا تذکرہ کرنا بھی ضروری ہے انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک دے انہاں دا ذکر خیر کیتا جائے گا اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین